ایک نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ قریب ہو جائے گا، زمانہ وقت قریب ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ انسان کو 1 سال 1 مہینے کی طرح لگے گا۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اور 1 مہینہ 1 ہفتے کی طرح لگے گا، 1 ہفتہ 1 دن کی طرح لگے گا، اور 1 دن 1 گھنٹے کی طرح لگے گا، اور 1 گھنٹہ اتنے وقفے کی طرح لگے گا جیسے سوکھے پتے آپ نے آگ جلائی تو کتنے جلدی کیا ہے جل کے راکھ ہو جائیں گے، اسی طرح لگے گا کہ 1-2 لمحے میں 1 گھنٹہ گزر گیا ہے۔ اور آج ہم کو یہ کہتے تھکتے نہیں ہیں کہ کیا تیزی سے ٹائم جا رہا ہے بھائی، کیا تیزی سے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ قیامت کی۔ اب یہ تیز ہوں گے، اور ہو سکتا ہے ہمارے زمانے میں اب کیا ہے 1 سال 2 مہینے کی طرح گزر رہا ہو، لیکن اور قریب آنے والے زمانے میں واقعتاً اس کا مصداق ہو جائیں گے۔ جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ دن ایسے گزریں گے، پورا سال گزر کے پلٹ کے دے گے تو آپ کو لگے گا 1 مہینہ گزرا ہے۔ ابھی رمضان المبارک کے دن ہی اٹھا لینا کہ شروعات پہلی چاند رات کو ابھی ہم نے پہلا درس سنا، ایسے لگ رہا ہے آج 28واں درس ہو رہا ہے۔ 1 مہینہ کیسے گیا؟ جاتے ہوئے تو لگتا ہے 1 دن پورا مکمل 24 آور کا ہی گزرتا ہے، لیکن جب گزرا ہوا کل دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ زمانہ اتنی تیزی سے گزر گیا کہ لگا کہ وہ پورا مہینہ 1 ہفتہ تھا بس۔ چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا، یوں پلٹ کے دیکھا تو جوان ہو گئے۔ کبھی کبھی انسان حیران ہوئے کھڑے، تجھے تو میں نے اتنا دیکھا تھا، ابھی عرصہ بھی نہیں گزرا، تو نے کیا اتنا بڑا۔ تو وقت زمانہ بہت قریب آ جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق تو سال کا مہینہ ہو جانا یہ ہماری زبان سے کبھی نکل جاتا ہے، سال مہینے کی طرح گزر گیا بھائی۔ تو اللہ کے رسول دیکھیے یہ نبی ہونے کی بھی علامت ہو گئی، اور قرب قیامت کی نشانی بھی ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سال مہینہ ہو جائے گا، مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ 1 جمعے کی طرح گزرے گا، 1 ہفتے کی طرح، اور ہفتہ 1 دن کی طرح گزر جائے گا، اور 1 دن 1 گھنٹے کی طرح۔ آج باوجود سائنسی آلات اور ایسے مشن تیار ہیں جو ہمارے ہزاروں سال پر مشتمل کام 1 گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں کر کے دے دیتے ہیں، لیکن اتنے فاسٹرس مشینز آنے کے باوجود بھی انسان کہتا ہے کہ وقت کی تنگی ہے، وقت بہت تیز جا رہا ہے، وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ حالانکہ ہم اس وقت میں پرانے زمانے میں ہزاروں سال میں نہیں کر سکتے تھے وہ کام، وہ کر لیتے ہیں ہم مشینوں کے ذریعے، لیکن پھر بھی ہر ایک کو احساس ہے کہ وقت تیزی سے جا رہا ہے، تیزی سے جا رہا ہے۔ قرب قیامت کی نشانی ہے، گویا کہ نظام کائنات میں یہ سسٹم بدل رہا ہے، کیونکہ وقت کا آنا جانا اصل میں کیا ہے، سورج اور زمین کے گردش کے ساتھ ہے منسلک۔ تو جو اسپیڈ میں وہ گھوم رہی ہے، جس اسپیڈ پہ وہ گھوم رہا ہے، اسی سے وقت کیا ہے کنجسٹڈ ہوتا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے وہ قرب قیامت ہی کی وجہ سے کیا ہے اور نزدیک اور نزدیک اور نزدیک چکر لگائے گا، یہاں تک کہ دونوں مل کے پھٹ جائیں۔ وہ قریب تر زمانہ ہمارے قریب بالکل نظر آ رہا ہے، حالانکہ بھائی 24 آورس لگتے ہیں، لیکن یہ 24 آورس ہمیں اصل میں حساب کیسے ہوتا ہے؟ یہ چکر لگانے سے تو ہوتا ہے۔ تو زمین 1 چکر یوں لگا رہی ہے، 1 چکر یوں لگا رہی ہے، یوں لگائے تو چکر کیا ہے 1 سال گزرتا ہے، یوں جو پھر رہی ہے اس سے 1 دن رات گزرتے ہیں۔ تو اس کے چکر کی اسپیڈ جب اور تیز ہوگی تو تمہیں اور لگے گا کہ زمانہ قریب ہے، اور تیز ہوگی تو اور لگے گا زمانہ قریب ہے، اور لگے گا اور لگے گا، یہاں تک کہ ملتے ملتے یوں ہو جائے کہ دونوں کے کیا ٹکراؤ کی نوبت آ جائے یا پھٹ جائیں۔ یہ پھٹے گا تو پھر قیامت ہی قیامت ہے۔ یہ سائنسی لحاظ سے بھی بالکل پروف ہے۔ پہلے 50 خاص کر جہاں تک میری اطلاعات ہیں، میری ناقص علمی رائے ہے، میں نے جہاں تک سائنس پڑھی ہے، اس حیثیت سے لگتا ہے کہ آئنسٹائن کے آنے سے پہلے تک سائنسدانوں کے اندر ایک متفقہ جمود اور ایک متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ مادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یعنی کائنات کی نہ انتہا ہے نہ ابتدا ہے، یہ ہمیشہ سے تھی ہمیشہ رہے گی، اس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ آئنسٹائن کے سائنس کے ذرات اور خاص کر کیا ہیں سائنس کے وہ ایجادات جو آئنسٹائن نے آ کے بعد میں فراہم کیے، ایٹم وغیرہ اسی نے دریافت کیا تھا، ایٹم، اور اس کے بعد ایٹم بم بنانے کا بھی کیا ہے اسی کا سب سے پہلا تجربہ تھا۔ تو اس سے پہلے تک پورے سائنسدانوں کی متفقہ رائے یہی تھی کہ کائنات ازل سے ہے ابد تک رہے گی،
لیکن جب اس نے بتایا کہ ایٹم ایک چیز ہے اور ایٹم میں کیا نیوٹران، الیکٹران، پروٹان ہے، پھر اس کو توڑنے کے اگر ہم مشین بنا لیں تو یہ وہ آلہ ہے جو کائنات کے ہر ذرے کو توڑ کے رکھ دے گا، وہ ایٹم بم بنایا اس کے بعد۔ تو اس کے بعد واقعتاً سائنسدانوں کو ماننا پڑا کہ نظام شمسی ہو، سولار سسٹم ہو، یا ہمارے نظام جو ملکی وے ہیں وہ ہوں، کیونکہ ہمارا جو نظام ہے نا، ایسے کائنات میں کروڑوں نظام ہے، کروڑوں نظام ہے۔ آج ہمارے لیے ایک چاند ایک سورج ہے ہمارے نظام کو، کئی نظام کو 17 چاند، 18 چاند ہیں، 19 سورج ہیں، وہ سب الگ الگ کہکشائیں کہلاتی ہیں، اور ہمارا جو سسٹم ہے اسے سائنس کی زبان میں ملکی وے کہا جاتا ہے، جسے ایک چاند ایک سورج ہے اور ہم زمین پہ رہتے ہیں۔ ایسے ہزاروں نظام اوپر اور ہیں۔ تو اس نظام کے اعتبار سے جب سائنسدانوں نے غور کیا کہ ہر نظام، ہر سیارہ ایک دوسرے سے کیا ہے، ایک لینتھ پہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ لینتھ پہ کس نے کھڑا کے رکھا ہے کسی کو نہیں معلوم، ایک کشش پہ کھڑا ہوا ہے، اب وہ کس نے کھڑا ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن کھڑے ہیں بغیر کوئی سہارے کے، خود زمین پہ ایسے ہی کھڑی ہوئی ہے، کسی سے کوئی ایک سہارا نہیں ہے، نہ آسمان کو کوئی سہارا ہے، بغیر عمد ترونہا، ایک ستون تم دکھاؤ یا آسمان کو یا زمین کو، اور زمین کس پہ کھڑی ہے، کسی پہ بھی نہیں کھڑی ہے، وہ ہوا میں معلق ہے، اور کیوں آگے نہیں چل جاتی، کیوں نیچے نہیں آ جاتی؟ ان دونوں سیاروں کے بارے میں یہ خاصا ثقل ہے، ایک وزن ہے، ایک کشش ہے، ایک میگنیٹک پاور ہے جو دونوں کو نہ نیچے جانے دیتا نہ نیچے اوپر آنے دیتا، وہ یوں کھنچ کے کھڑی ہوئی ہیں۔ اب کس نے وہ کس کے حکم سے ویسے کھڑی ہوئی ہیں یہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ہر کوئی ایسے کھڑا ہوا ہے کہ اگر وہ گریویٹی سسٹم میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے نا، سب مل کے ایک ساتھ سیارے ٹکرا جائیں گے، سب مل کے ایک ساتھ سیارے ٹکرا جائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم نے غور کیا تو ایک زمانہ ضرور ایسا آئے گا جو یہ کشش کم ہو جائے گی، جو کشش سے کیا ہے ایک دوسرے کو ٹکراتے نہیں ہیں۔ مثلا آپ دو میگنیٹ اٹھائیں، دونوں میگنیٹ کے کیا ہیں ساؤتھ پول نارتھ پول اگر آپ بالکل ڈیفرنٹ میں رکھیں گے تو دونوں میگنیٹ جا کے لگ جائیں گے، لیکن دونوں میگنیٹ اپوزٹ میں رکھیں گے، ساؤتھ کو اٹھا کے رکھیں گے، پھر آپ ملانے کی کوشش کریں نہیں ملے گا میگنیٹ۔ سمجھ میں آ رہی میں کیا بات بول رہا ہوں؟ چھوٹا سا تجربہ خود بھی کر کے دیکھ لیں، ساؤتھ اور نارتھ کو ملائیں گے دونوں لگ جائیں گے، لیکن دونوں کو ساؤتھی کے سمت میں رکھ کے آپ اس کو ڈھکیل کے کیا ہے جمانے کی کوشش کریں نہیں جمے گا۔ بعینہ ہی اسی طرح کوئی ہے جو ان سب سیاروں کو حکم دیا ہوا ہے، وہ رب العالمین ہے، جو کہ ان دونوں کے اندر میگنیٹ کی کشش ہے لیکن دونوں نہیں ٹکرا رہے ہیں، اور یہ سسٹم جو اندر کا پاور ہے وہ پاور کمزور ہوتا آ رہا ہے، اور سائنسدان کہتے ہیں ایک وقت آئے گا جو دونوں کو نہیں ٹکرانے کا جو پاور ہے، کشش ثقل ہے، یہ کم ہو جائے گا اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، وہی ہے قیامت، جس کی ابتدائی ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ زمانہ قریب آ جائے گا۔ اب یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو بہت قریب کھڑے ہوئے ہیں، سال دن کی طرح، مہینے کی طرح، مہینہ جمعے کی طرح، جمعہ کیا ہے ہفتہ دن کی طرح، اور دن کیا ہے ایک گھنٹے کی طرح، یہ یقارب الزمان جس کے اوپر ہم گزر رہے ہیں۔ تو توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، تمہاری موت آئے یا نہ آئے قیامت آ جا سکتی ہے۔ ایک قیامت ہماری موت ہے، چھوٹی قیامت، قیامت صغری، ایک قیامت بڑی قیامت ہے، جب اس کا وقت آئے گا تو بھی ٹھہرے گی نہیں، جب تیری موت کا وقت آئے گا بھی تو ٹھہرے گی نہیں۔ ہاں